السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، ہر جان کو موت کا مزہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. یہ 5ویں پارے کی آیت ہے. اللہ کہتے ہیں اینما تکونوا، جہاں بھی تم رہو، چاہے ہمالیہ پہنچ جاؤ، چاہے کنیا کماری چلے جاؤ، چاہے جو ہے کہاں کشمیر چلے جاؤ، یہ بارڈر سے وہ بارڈر کہیں بھی چلے جاؤ، اینما تکونوا، جہاں بھی رہو موت آ کر رہے گی، موت چھوڑے گی نہیں ہے. حضرت سلیمان کا واقعہ شارٹ میں بیان کرتا ہوں. حضرت سلیمان کو اللہ نے بہت ساری طاقت دی تھی. ایک طاقت ان کے ہاتھ میں ہوا کی بھی تھی. حضرت سلیمان کے دربار میں ایک فرشتہ آیا. مثال کے طور پر ایسا جو میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ سب مجمع بیٹھا ہوا ہے. حضرت سلیمان کے پاس ایک فرشتہ آیا. آتے ہوئے جاتے ہوئے ایک بندے کو گھور گھور کے دیکھا. دیکھ لے کو جاتا ہے. آئے جب بھی دیکھ لے کو آیا، جاتے جب بھی دیکھ لے کو جاتا ہے. اس کی باڑی ہل گئی. یہ کون رفا منجد گھورتا ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ نبی ہے، نبی کے پاس آنے والا فرشتہ ہو سکتا ہے. تو انہیں مجھے گھور آ تو کیا کہ میرے بارے میں کیا سزا ہے کہ کیا پنشمنٹ ہے کہ اس کو مجھے گھور لگائیں گے. پھر اس کی باڑی ہل گئی. انہوں جاتے ہی انہیں بھاگ پایا. حضرت انہوں کون؟ انہوں بولو ذرا، مجھے گھور گھور کو دیکھ لیتے نا. سلیمان علیہ السلام بولے انہیں اسرائیل با. کیا بولے؟ اسرائیل با. انہیں اسرائیل کے بھی اپنی ڈر گیا. جیسا ہوتا تھا لوگوں کو موت کا تو رونا آتا. یہاں بھی تھے ہمارے لال مسجد گلی میں ایک بزرگ، ابھی 1 سال 2 سال پہلے انتقال ہو گئے، اچھے بڑی عمر والے، لیکن موت کہتے ہی وہاں پر رو ڈالتے. ارے بھائی موت ہریے جانا ہے، اب رو ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ کہہ رہے اسی لیے کہ رونے سے تیاری کر لو، خوش ہو جائے. خالی گھر میں جانے کو ہر آدمی ڈرتا کہ نہیں. کہ ایک گھر ہے بنائے ہمیں، لیکن چھوڑ ڈالے اسے 4 سال 5 سال تک. کیا ابھی لائٹنگ بھی نہیں، نیچے جو ہے فریش کا مطلب سیمنٹ بھی ڈالے نہیں، کیا ابھی کرے نہیں، بس چھوڑ ڈالے. اس کے اندر کانٹے بھی، کھرانٹے بھی، یہ بھی وہ بھی آگے، سانپا بھی آگے، بچھو بھی آگے، فلانا. اب جانے کس کی ہمت ہوتی بولتے رات کے 12 بجے گھر اندر کون جانا. بیٹری بھی نہیں ہاتھ میں، کرنٹ کھنڈا میں لیتا بھی نہیں. اللہ کہہ رہے چاند جو ہے وہ بھی نہیں. کہ تو 29 تاریخ شعبان کی سمجھ لو مثال کے طور پر. میرے بھائی کوئی جانے ہمت نہیں کرے. ایسے ہمارا بھی کہ ہمارا جو گھر آخرت میں ہے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، ذکر کر کے، تلاوت کر کے، اچھے کام کر کے، اچھے بول بولیں گے تو وہ گھر صاف رہے گا، اس کے اندر نور رہے گی، اس کے اندر برکت رہے گی، پلاسٹرنگ رہے گا، لائٹنگ رہے گی، اس کے اندر صفائی ستھری، فیان، اے سی، سب کچھ رہے گا. اگر ہمیں خاموش رہ گئے تو کچھ بھی نہیں رہے گا میرے بھائی. تو وہ بندہ پریشان ہو گیا کہ اللہ کیا ہے انہوں. تو حضرت اسرائیل کیا کرتی ہیں کہ پھر بھی دوسری بار آئے تو مجھے کہتے پکڑ لگ چل جاتی. لیکن ڈر کو انہیں بولا حضرت ذرا میرے اوپر رحم کرو، مجھے جو ہے بہت دور، مثال کے طور پر یہاں سے امریکہ سمجھ لو، بلکہ یا جو ہے یوں سمجھ لو سورج جہاں نکلتا ہے ایسے کنٹری، وہاں مجھے پہنچا ڈالو تاکہ جو ہے انہوں پھر بھی آئے تو مجھے پکڑ لگ جانا نہیں. پر وہ ڈر کو بولے. حضرت سلیمان بولے ٹھیک ہے، میرے پاس تو ہوا ہے نا، اللہ نے طاقت دی ہے، میں ہوا کو حکم دیتا ہوں، وہ لے جا کے وہاں چھوڑ دے گا. تو حضرت سلیمان نے کہا ہوا سے، ہے ہوا اس بندے کو لے کر جاؤ جہاں دنیا کا آخری کونا ہے، وہاں پہاڑ، اس کو چھوڑ دینا.
جیسے ہی لہجہ کو ہوا ان کو چھوڑا، ایسا چھوڑتے ہی ایسے فرشتے سامنے آ گئے، یہاں جو تھے فرشتے کے سامنے، جس کو بولا کیا میں اتنا دور دوڑ پایا تمہارے سے بچنے کے واسطے، تمہیں یہاں بھی آ دینا، مجھے چھوڑ کے نکلا۔ تو بولا میں وہاں دور کو دیکھا نا، وہ اس وجہ سے اللہ تجھے تیری روح یہاں نکالو گا، کو بولے تو وہاں سے سلیمان کے دربار میں بیٹھا تھا، تو کیسا یہاں آ گا؟ انہیں کی کھولتی بھی کی تو میں بار بار دیکھ لگتا سو، آپ دیکھ کیسا ہے اللہ کا انتظام، اللہ وہاں پہنچا۔ یہ ہے میرے بھائی خدا کا سسٹم، دنیا کا سسٹم نہیں ہے، اللہ کا سسٹم یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس وقت میں وہاں تک پہنچا دے۔ تو بہرحال میرے بھائی تو شعبان کا مہینہ ہے جو آج ہی شروع ہوا ہے، اب دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گا، تیاری کریں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے ان کے لیے سب کچھ تھا، لیکن اتنا کر رہے تھے، ہمارے واسطے کیا بھی نہیں، لیکن ہمیں سب۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔